السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں جرمنی میں ہونے والے انتخابات کے نتائج سے۔ جرمنی کے فیڈرل الیکشنز میں قدامت پسند سیاسی بلاک کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ جرمن الیکشن حکام کے مطابق کرسچین ڈیموکریٹک یونین اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو مشترکہ طور پر حاصل ہونے والی نشستوں سے ایوان میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ سینٹر رائٹ اپوزیشن رہنما فریڈرک میئرز کی جماعت کرسچین ڈیموکریٹک یونین CDU کو 630 رکنی ایوان میں 208 نشستیں ملی ہیں۔ جرمن چانسلر اولف شولز کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SDP نے 120 نشستیں حاصل کی ہیں۔ جرمنی میں انتخابی مہم کے دوران معیشت اور تارکین وطن کی آمد روکنے سمیت دیگر معاملات سر فہرست رہے۔ فریڈرک میئرز نے بھی حالیہ ہفتوں میں اس حوالے سے سخت اقدامات پر زور دیا تھا۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اور اب پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے اہم خبریں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر قرار دی جانے والی تورخم گزرگاہ سوموار کو چوتھے روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارتی مقاصد کے لیے بند ہے۔ سرکاری طور پر تورخم کی سرحدی گزرگاہ کی بندش کے بارے میں پاکستانی حکام یا متعلقہ اداروں نے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، تاہم سرحد پار افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت کے ایک عہدیدار عبدالجبار حکمت نے سرحدی گزرگاہ تورخم کی بندش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے افغانستان کی حدود میں ایک تعمیراتی کام پر تحفظات کا اظہار کرنے کے بعد سرحدی گزرگاہ کو بند کر دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان کے 2 مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے حملوں میں 4 اہلکار جان دے بیٹھے اور 4 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 4 مبینہ عسکریت پسندوں کے ہلاک ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کے شہر بھوپال میں گلوبل انویسٹرز سمٹ میں دنیا بھر سے کاروباری شخصیات اور کاروباری رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پوری دنیا بھارت کے بارے میں پر امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے ضابطوں کی نشاندہی کر رہا ہے جو کاروبار کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور ڈی ریگولیشن کمیشن ریاستوں میں سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ ریگولیٹری ماحولیاتی نظام بنانے میں مدد کرے گا۔ یہ عالمی سرمایہ کار سمٹ کا 8واں اجلاس ہے جو 25 فروری تک جاری رہے گا۔ افغانستان میں خواتین کے بیگم ریڈیو کو ایک بار پھر سے شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ طالبان حکومت نے غیر ملکی ٹی وی چینل کو خلاف ضابطہ مواد کی فراہمی اور لائسنس کے غلط استعمال کے الزامات کی بنیاد پر خواتین کے لیے پروگرام نشر کرنے والے بیگم ریڈیو کی نشریات معطل کر دی تھیں۔ طالبان کی وزارت برائے اطلاعات و ثقافت نے ہفتے کی شب جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بیگم ریڈیو نے متعدد بار آپریشنز دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی تھی، اور اس کی نشریات پر پابندی ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے طالبان حکام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے بعد اٹھائی گئی ہے۔ تاہم وزارت کی طرف سے ان ضوابط کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں جن پر عمل درآمد کی یقین دہانی پر ریڈیو کی نشریات بحال کی گئی ہیں۔ اس معاملے پر بیگم ریڈیو کا موقف سامنے نہیں آیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آج پیر کو الصبح وائٹ ہاؤس پہنچے۔ وہ اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ G7 ممالک کی سرکردہ معیشتوں کے سربراہوں کے ساتھ ایک کال میں شریک ہونے کے لیے اوول آفس پہنچے ہیں۔ G7 ممالک میں کینیڈا، جرمنی، اٹلی، جاپان
اور برطانیہ شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی ٹینک سن 2002 کے بعد پہلی بار مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے ہالینڈ میں جنگی افسروں کی ایک گریجویشن تقریب میں تقریر کے دوران کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہر طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے صحافیوں نے اتوار کے روز کچھ ٹینکوں کو جنین کے علاقے میں داخل ہوتے دیکھا، جو لمبے عرصے سے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کا گڑھ رہا ہے۔ آخری بار اس علاقے میں اسرائیلی ٹینک سن 2002 میں بھیجے گئے تھے، جب اسرائیل نے ہلاکت خیز فلسطینی بغاوت کا مقابلہ کیا تھا۔ ادھر حماس نے اتوار کے روز 600 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے آئندہ مرحلے کے لیے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک کے سیاسی مستقبل کی تشکیل کے لیے قومی مذاکراتی کانفرنس ہو رہی ہے۔ پیر اور منگل کے روز شرکاء عبوری انصاف، نئے آئینی ڈھانچے، اداروں کی اصلاح اور تعمیر، شخصی آزادیوں، سول سوسائٹی کے کردار اور ملکی معیشت پر تبادلہ خیال کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کریں گے۔ امریکہ کی تیار کردہ یہ قرارداد اور یوکرین کی طرف سے تیار کردہ ایک اور قرارداد پر آج پیر کے روز اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یوکرین کی جانب سے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ روس یوکرین جنگ کے 3 برس مکمل ہونے کی اینیورسری کی تقریبات میں شرکت کے لیے یورپ اور کینیڈا کے کئی رہنما پیر کے صبح ٹرین کے ذریعے یوکرین کے دارالحکومت پہنچے۔ اسٹیشن پر یوکرین کے وزیر خارجہ اور صدر کے چیف آف اسٹاف نے ان کا استقبال کیا۔ کیف پہنچنے والے رہنماؤں میں لیتویا، لیتھوانیا، کینیڈا، ایستونیا اور اسپین کے لیڈر شامل ہیں۔ یہ لیڈرز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تحت امریکی پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے تناظر میں یوکرین کی حمایت پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق یورپی یونین ممالک کے وزرائے خارجہ نے روس پر نئی پابندیاں لاگو کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ویٹیکن نے پیر کے روز کہا ہے کہ پوپ فرانسس نے ہسپتال میں گزشتہ رات سو کر گزاری اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ پوپ کو ڈبل نمونیا ہے اور گزشتہ کئی روز سے ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی صحت یابی کے لیے مختلف ممالک میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ وہ 14 فروری سے سانس کے انفیکشن کی وجہ سے روم کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے سسلی کے مقام ایٹنا میں لاوا اگلنے والے آتش فشاں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو رہی ہے۔ پہاڑ کی 3000 میٹر بلندی سے 8 فروری کو لاوا اگلنا شروع ہوا تھا۔ لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ ضابطے متعارف کرائے گئے ہیں اور یہاں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاوے سے بہاؤ سے کم از کم 500 میٹر دور رہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گائیڈز کے ساتھ ہوں۔ لیکن حکام کے مطابق ان قوانین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ سے پھوٹنے والے اس لاوے سے آبادیوں کو فوری خطرہ نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔